السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ علامت قیامت، سورۃ محمد۔ فَهَلْ يَنظُرُونَ إِلَّا السَّاعَةَ أَن تَأْتِيَهُم بَغْتَةً فَقَدْ جَاءَ أَشْرَاطُهَا فَأَنَّىٰ لَهُمْ إِذَا جَاءَتْهُمْ ذِكْرَاهُمْ۔ تو کیا یہ لوگ بس قیامت ہی کے منتظر ہیں کہ وہ اچانک ان پر آ جائے؟ اس کی علامتیں تو ظاہر ہو چکی ہیں، جب وہ خود ہی آ جائے گی تو ان کے لیے نصیحت حاصل کرنے کا موقع کہاں باقی رہے گا۔ اس لیے انسان ان علامات کو پڑھ کر اس دنیا میں، اس وقت اور اس زندگی میں نصیحت حاصل کر لے اور اپنی آخرت کے لیے تیاری کر لے۔ قیامت کب آئے گی اس کا علم صرف اللہ سبحانہ تعالیٰ کے پاس ہے۔ سورۃ النازعات میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یسألونک عن الساعة ایان مرساها فیم انت من ذکراها الی ربک منتہاها انما انت منذر من یخشاها کأنہم یوم یرونها لم یلبثوا الا عشیة او ضحاها۔ وہ آپ سے قیامت کے متعلق پوچھتے ہیں کہ اس کا قیام کب ہے، اس کے ذکر سے آپ کس خیال میں ہیں؟ آپ کے رب ہی کی طرف اس کے علم کی انتہا ہے، آپ تو صرف اسے ڈرانے والے ہیں جو اس سے ڈرتا ہے۔ گویا وہ جس دن اسے دیکھیں گے وہ دنیا میں نہیں ٹھہرے مگر دن کا ایک پچھلا حصہ یا اس کا پہلا حصہ، یعنی آخرت میں جا کر دنیا کی زندگی بہت ہی مختصر لگے گی۔ اس لیے اس چھوٹی سی زندگی میں انسان کو چاہیے کہ اپنی آخرت کے لیے سرمایہ جمع کر لے، بجائے اس کے کہ یہ پوچھتے رہیں یا انتظار کرتے رہیں کہ قیامت کب آئے گی اور کتنی شدید ہوگی، اور پھر ہم انسانوں کے ساتھ ہوگا کیا۔ یہ سب کچھ سوال کرنے کی بجائے اپنی تیاری میں لگ جائیں تو زیادہ بہتر ہے۔ ہم نے پچھلے لیکچر میں دجال کے فتنے کے بارے میں کچھ چیزیں پڑھی تھیں، آج ہم دجال کے فتنے کے بارے میں مزید باتیں پڑھیں گے انشاءاللہ۔ وہ یہ کہ مدینہ کے سوا پوری دنیا میں دجال کا فتنہ ہوگا۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی ایسا شہر نہیں ملے گا جسے دجال پامال نہ کرے گا سوائے مکہ اور مدینہ کے۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے، یعنی یہاں داخل نہیں ہو سکے گا، خدائی کا دعویٰ بھی کرے گا وہ۔ ابو قلابہ سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ مدینہ میں نے ایک آدمی کو دیکھا جسے لوگوں نے اپنے حلقے میں گھیر رکھا تھا اور وہ کہہ رہا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یعنی احادیث بیان کر رہا تھا۔ تو وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ میں سے ایک شخص تھے۔ ابو قلابہ کہتے ہیں میں نے انہیں کہتے سنا، بے شک تمہارے بعد ایک گمراہ کن کذاب آئے گا، اس کے سر کے پچھلے حصے میں گھنگریالے بالوں کی وجہ سے شکنیں بنی ہوں گی۔ آپ نے یہ 3 مرتبہ فرمایا، اور وہ یہ دعویٰ کرے گا کہ میں تمہارا رب ہوں، مسند احمد کی حدیث ہے، لیکن یہ سب سے بڑا جھوٹ ہوگا کیونکہ وہ سب سے بڑا جھوٹا ہے۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دجال کانا ہوگا اور وہ سب جھوٹوں سے بڑا جھوٹا ہوگا، مسند احمد کی حدیث ہے، یعنی دنیا میں اس سے بڑا کوئی اور جھوٹا نہیں۔ پھر اس کے ساتھ پانی اور آگ کا فتنہ بھی ہوگا۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا دجال جس وقت خروج کرے گا اس کے ساتھ پانی اور آگ ہوگی، جو چیز لوگوں کو آگ نظر آئے گی وہ ٹھنڈا پانی ہوگا، اور جو چیز پانی نظر آئے گا وہ جلا دینے والی آگ ہوگی۔ لوگ اس سے دھوکہ کھائیں گے نا، اس کا مطلب یہ ہے۔ تم میں سے جو شخص اسے پائے اسے چاہیے کہ آگ دینے والی چیز میں غوطہ لگائے، کیونکہ وہ میٹھا اور ٹھنڈا پانی ہوگا، صحیح بخاری کی حدیث ہے۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کے ساتھ یعنی دجال کے ساتھ جنت اور آگ ہوگی، لیکن اس کی جنت آگ ہے
اور اس کی آگ جنت ہے، صحیح مسلم کی حدیث ہے، اس لیے اس سے دھوکہ نہ کھانا۔ ہم پیچھے پڑھ کر آئے ہیں کہ دجال کا معنی ملمہ سازی کرنا ہے، یعنی چیزوں کو ان کی حقیقت کے برعکس دکھانا۔ جو چیز پانی کے طور پر دکھائے گا وہ دراصل آگ ہوگی، اور یہ بھی اللہ ہی بہتر جانتا ہے کہ اس کی شکل و صورت کیسی ہوگی، اللہ اعلم۔ مگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سچ ہے اور ہمیشہ سچی ہے، ہمیں اس پر یقین رکھنا چاہیے۔ اللہ نہ کرے کہ وہ ہماری زندگی میں آئے، مگر اس علم کو آگے سے آگے پھیلاتے رہنا چاہیے تاکہ جن لوگوں میں آئے وہ، یعنی جن لوگوں کی زندگی میں وہ آئے، اس کے فتنے سے وہ لوگ بچ جائیں۔ اور ان حدیث کو پڑھنے کا مقصد بھی یہی ہے ہمارا، ٹھیک ہے، کہ ہم اس کے فتنے سے بچ جائیں۔ پھر اسی طرح روٹی کا پہاڑ اور پانی کی نہر ہوگی۔ حضرت مغیرہ بن شعبہ روایت کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ دجال کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جتنا میں نے پوچھا اتنا کسی نے نہیں پوچھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا تھا کہ اس سے تمہیں کیا نقصان پہنچے گا، یعنی کیوں پوچھتی ہو بار بار؟ میں نے عرض کیا کہ لوگ کہتے ہیں کہ اس کے ساتھ روٹی کا پہاڑ اور پانی کی نہر ہوگی۔ آپ نے فرمایا وہ اللہ پر اس سے بھی زیادہ آسان ہے، صحیح بخاری کی حدیث ہے۔ یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ اس سے بھی زیادہ چیزیں دکھاتا رہتا ہے نا، مثلا روزانہ سورج کا طلوع ہونا اور پھر اس کا غروب ہونا، ٹھیک ہے، اور زمین کے اندر سے جو خزانے نکالنا، یہ کیا ہے؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ اس سے بھی زیادہ ہمیں دکھاتا ہے کہ پودے نکالنا اور پودے کے اوپر پھر پھل لگنا اور ہماری کھانے کی خوراک یا ضرورت پوری کرنا، ٹھیک ہے، تو یہ سب کچھ جو ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کر سکتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ تو ہمیں دکھاتے رہتے ہیں، اللہ تعالیٰ اسی لیے فرمایا وہ اللہ پر اس سے بھی زیادہ آسان ہے۔ نواس بن سمعان کہتے ہیں کہ ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دجال کا ذکر کیا۔ صحابہ نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، زمین میں اس کے فساد پھیلانے کی کیا رفتار ہوگی؟ آپ نے فرمایا بارش کی طرح جس کے پیچھے ہوا آتی ہے۔ وہ ایک قوم کے پاس آئے گا اور ان کو اپنی طرف بلائے گا، وہ اس پر ایمان لے آئیں گے اور اس کی بات مان لیں گے۔ پھر وہ آسمان کو حکم دے گا، ان پر پانی برسائے گا، اور زمین کو حکم دے گا، وہ اناج اگائے گی، اور ان کے جانور شام کو چر کر آئیں گے۔ ان کی کوہانیں خوب اونچی ہوں گی اور ان کے تھن خوب دودھ سے بھرے ہوئے ہو، اور ان کی کوکھیں پھولی ہوئی ہوں گی، یعنی وہ ان سے خوش ہو جائے گا اور ان کے لیے طرح طرح کے سٹیپ کرے گا، ان کو اور زیادہ خوشحالی آئے گی۔ پھر وہ ایک قوم کے پاس آئے گا، ان کو اپنی طرف بلائے گا، وہ اس کی بات کا انکار کر دیں گے۔ آخر دجال ان کے پاس سے لوٹ جائے گا، صبح وہ قحط میں پڑ جائیں گے اور ان کے مالوں میں سے ان کے ہاتھوں میں کچھ نہیں رہے گا۔ پھر دجال ایک کھنڈر پر سے گزرے گا اور اسے کہے گا اپنے خزانے نکال۔ اس کے خزانے اس کے پیچھے پیچھے چل پڑیں گے، جیسے شہد کے چھتے کی مکھیاں۔ آپ نے دیکھی ہے نا، جب شہد کے چھتے کے اوپر سے مکھیاں چلتی ہیں تو کس طرح سے۔ پھر وہ ایک شخص کو بلائے گا جو بھرپور جوان ہوگا اور تلوار سے اس کو مارے گا، اس کو دو ٹکڑوں میں کاٹ دے گا، جس طرح نشانے کو تیر لگایا جاتا ہے۔ پھر اس کا نام لے کر اس کو بلائے گا، وہ شخص چمکتے چہرے کے ساتھ ہنستا ہوا آئے گا۔ یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے۔ تو بات یہ ہے کہ جب ہمارے ہاں آنکھوں کو دھوکہ دے کر کسی بھی چیز کو، یعنی شعبدہ بازی دکھاتے ہیں نا لوگ، اور کہتے ہیں کہ یہ جادو ہے، یہ میرے اختیار میں، نعوذ باللہ، ایسا کچھ نہیں ہے۔ آج کے دور میں بھی لوگ جاتے ہیں اور ایسے لوگوں کی باتوں پہ یقین کر لیتے ہیں کیونکہ ایمان کمزور ہوتا ہے، تو سوچے پھر اس وقت کیا کریں گے۔ کچھ لوگ یہ سب دیکھ کر اس کو مان لیں گے اور جن کے ایمان مضبوط ہوں گے وہ نہیں مانیں گے۔ پھر اسی طرح مردوں کو زندہ کرنے کا فتنہ ہے۔ حضرت اسماء بنت یزید انصاریہ کہتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کی ایک جماعت کے ساتھ میرے ہاں تشریف لائے، تو آپ نے دجال کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا اس کا سب سے بڑا فتنہ یہ ہوگا، وہ ایک اعرابی سے کہے گا اگر میں تمہارے اونٹ زندہ کر دوں جن کے دودھ کے تھن بڑے ہوں گے، ان کی کوہانیں لمبی ہوں گی، جگالی کرتے ہوں گے، کیا تم پھر یقین کر لو گے کہ میں تمہارا رب ہوں؟ وہ دیہاتی کہے گا کہ میں یقین کر لوں گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شیاطین اس کی اونٹوں کی شکل اختیار کر لیں گے اور وہ اس کی پیروی کر لے گا،
یعنی اس کو رب مان لے گا، اور پھر کسی اور آدمی سے کہے گا مجھے بتاؤ اگر میں تمہارے لیے تمہارے باپ، تمہارے بھائی اور تمہاری ماں کو زندہ کر دوں تو تم مان لو گے کہ میں تمہارا رب ہوں؟ وہ کہے گا ہاں۔ شیاطین ان کی صورتوں کو اختیار کر لیں گے اور وہ شخص اس کی پیروی کر لے گا۔ آپ دیکھیں کہ آج بھی لوگ جنات شیاطین کو اپنا مطیع بنا لیتے ہیں، اور شیاطین جو ہے وہ بھیس بدل کر لوگوں کو دھوکہ دیتے ہیں۔ اسی طرح اس دن ہوگا۔ اور یاد رکھیے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو کرامات ان کو ملی تھیں وہ کچھ بھی کرتے تھے، یعنی کسی بھی طرح کا کوئی معجزہ دکھاتے تھے تو اللہ کی اذن سے تھا، اور دجال بھی جو کچھ کرے گا وہ بھی اللہ کی اذن سے ہوگا۔ اب سوال یہ بنتا ہے کہ اللہ اسے اذن کیوں دے گا؟ تو بات یہ ہے تاکہ وہ اپنے بندوں کے ایمان کے امتحان لے کہ وہ کیا ایمان رکھتے ہیں۔ اور لوگوں کو بہت شوق بھی ہوتا ہے نا جنوں سے باتیں کرنے کا، اور اگر کوئی ایسا کر دے تو پھر اس کے مرید بن جاتے ہیں، استغفر اللہ۔ ٹھیک ہے، تو شیاطین کا لوگوں سے کلام بھی کرنا، حضرت جابر بن عبداللہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ شیاطین بھیجیں گے جو لوگوں سے کلام کریں گے، اور پھر دجال کے ڈر سے لوگ پہاڑوں میں رہنے لگیں گے۔ شریک سے روایت ہے کہ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا لوگ دجال سے بھاگیں گے یہاں تک کہ پہاڑوں میں جا کر رہنے لگیں گے۔ شریک نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس دن عرب کہاں ہوں گے؟ آپ نے فرمایا وہ بہت تھوڑے ہوں گے۔ صحیح مسلم کی حدیث ہے۔ سخت مشکل ایام ہوں گے وہ۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خروج دجال کے موقع پر پیش آنے والی تکالیف کا ذکر کیا تو میں نے پوچھا اے اللہ کے رسول اس دن اہل عرب کہاں ہوں گے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے عائشہ اس زمانے میں اہل عرب بہت تھوڑے ہوں گے۔ میں نے پوچھا کہ اس زمانے میں ایمان والوں کا کھانا کیا ہوگا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو فرشتوں کا ہوتا ہے، تسبیح، تکبیر اور تحمید اور تہلیل۔ ٹھیک ہے، یعنی سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ میں نے پوچھا ان دنوں کون سا مال بہتر ہوگا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ طاقتور غلام جو اپنے مالک کو پانی پلا سکے، رہا کھانا تو وہ نہیں ہوگا۔ سلسلہ صحیحہ کی حدیث ہے۔ یعنی کچھ کھانے کی کیا بات کرتے ہو، پینے کے لیے پانی بھی نہیں ہوگا، یعنی یہ مطلب ہے اس بات کا۔ ایمان والوں کا کھانا پینا جو ہے اس کے بارے میں حضرت اسماء بنت یزید انصاریہ کہتی ہیں کہ میں نے پوچھا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا دجال کے زمانے میں ہمارے یہی دل یہی سوچیں ہوں گی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں، یا اس سے بھی بہتر ہوں گے۔ اس کو زمین کے پھل اور زمین کے کھانے دے دیے جائیں گے۔ تو میں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی قسم میرے گھر والے خمیرہ بناتے ہیں، ابھی وہ پکتا نہیں ہے، یعنی خمیرہ ڈال کے آٹا گوندھتے، ابھی وہ پکتا نہیں ہے کہ مجھے ڈر ہوتا ہے کہ کہیں میں بھوک سے مر ہی نہ جاؤں۔ تو جب ابھی اتنی بھوک لگتی ہے تو اس زمانے میں مومنین کو کون سی چیز کفایت کرے گی؟ یعنی اگر کھانا نہیں ہوگا تو لوگ ڈر کر پہاڑوں میں بھی نکل جائیں گے، تو پھر کیا کھائیں گے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہی جو آسمان والوں کو کفایت کرتی ہے۔ میں نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہم جانتے ہیں کہ فرشتے نہ کھاتے ہیں نہ پیتے ہیں۔ آپ نے فرمایا وہ تسبیح اور تقدیس بیان کرتے ہیں، اور اس زمانے میں یہی مومنین کا کھانا اور پینا ہوگا جو میری اس مجلس میں حاضر ہے اور میری بات سن رہا ہے، اسے چاہیے کہ جو غیر موجود ہے اس کو میری بات پہنچا دے۔ ٹھیک ہے، یعنی جو سن نہیں رہے نا، دور ہے، جیسے آج کے دور میں ہم ہیں، تو پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں کہ یہ سارے علامات جو بھی نشانیاں سب بتا دیں ان کو۔ ٹھیک ہے، فتنہ دجال کے بارے میں بھی۔ اور وہ تسبیح، تکبیر اور تحمید و تہلیل یہ ہے سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ اور یاد رکھیے اس کی کوئی تعداد مقرر نہیں ہے، جن کو زیادہ بھوک لگتی ہے یا روزے میں بھوک لگتی ہے یا عام دنوں میں لگتی ہے، اور جب بھوک کثرت کے ساتھ لگے نا تو پھر یہ کثرت کے ساتھ پڑھنے شروع کر دینا چاہیے۔ اور یاد رکھیے کہ اللہ کے ذکر میں ہی امان ہے جس میں ہم کوتاہی کر دیتے ہیں۔ دجال کی بات ماننے پر گناہ اور نہ ماننے پر اجر۔ حضرت حذیفہ بن یمان سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دجال نکلے گا
اس کے ساتھ ایک نہر اور ایک آگ ہوگی، بس جو اس کی آگ میں گر جائے گا تو اس کا اجر واجب ہو گیا اور اس کے گناہ مٹا دیے جائیں گے، اور جو اس کی نہر میں جا پڑا تو اس کے گناہ ثابت ہوئے اور اس کا اجر ضائع ہو گیا۔ راوی کہتے ہیں کہ میں نے عرض کیا پھر کیا ہوگا؟ فرمایا کہ پھر قیامت آ جائے گی، یعنی قیامت جو ہے وہ قریب ہوگی۔ سنن نبی داؤد کی حدیث ہے۔ دجال کا مسجد نبوی کو پہچان لینا اور کہنا سفید محل احمد کی مسجد ہے۔ محجن بن الادرعی سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو خطبہ دیتے ہوئے فرمایا، یوم الخلاص آنے والا ہے، اور یوم الخلاص کیسا دن ہوگا؟ یوم الخلاص آنے والا ہے اور یوم الخلاص کیسا ہوگا؟ یوم الخلاص آنے والا ہے اور یوم الخلاص کیسا ہوگا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 بار یہ کہا۔ آپ سے پوچھا گیا یوم الخلاص سے کیا مراد ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دجال آ کر احد پہاڑ پر چڑھ جائے گا اور مدینہ کی طرف دیکھ کر اپنے ساتھیوں سے کہے گا، کیا تم یہ سفید محل دیکھ رہے ہو؟ یہ احمد کی مسجد ہے۔ اور آج آپ دیکھیں تو مسجد نبوی کسی محل سے کم نہیں لگتی، اور پھر وہ ہے بھی سفید۔ اور یوم الخلاص سے مراد ہے، یعنی اس کا مطلب ہے خلاصے کا دن۔ پھر وہ مدینہ کی طرف آئے گا تو اس کے ہر دروازے پر فرشتے کو پائے گا جو کہ تلوار سونتے ہوئے ہوگا، تو وہ جرف کی شورزدہ زمین پر اپنا خیمہ لگائے گا، اور مدینہ میں 3 مرتبہ زلزلہ آئے گا، جس سے گھبرا کر مدینہ میں کوئی منافق اور فاسق مرد و عورت ایسا نہیں رہے گا جو اس کے پاس نہ چلا جائے۔ پس وہ دن یوم الخلاص ہوگا، یعنی مدینہ خالی ہو جائے گا، صرف مومن رہ جائیں گے۔ مسند احمد کی حدیث ہے۔ اور دجال کے پیروکار شریر لوگوں کا اس کے ساتھ شامل ہو جانا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کہتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مدینہ میں جو لوگ برے ہوں گے وہ نکل کر اس کے پاس چلے جائیں گے، پھر وہ شام روانہ ہو جائے گا اور فلسطین کے ایک شہر میں باب اللد کے قریب پہنچے گا۔ یہ باب اللد وہ جگہ ہے جہاں اسرائیل کا ایئرپورٹ بھی اس وقت ہے۔ مسند احمد کی حدیث ہے۔ پھر سبز چادروں والے 70,000 یہودی، حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اصفہان کے 70,000 یہودی دجال کے پیروکار ہو جائیں گے جن پر سبز رنگ کی چادریں ہوں گی۔ مسلم کی حدیث ہے۔ اور مزین تلواروں والے یہودی، حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حرا کے ایک ٹیلے سے جھانکا اور فرمایا، دجال کے ساتھ 70,000 یہودی ہوں گے جن میں سے ہر ایک نے گول چادر اور زیورات سے مزین تلوار پہن رکھی ہوگی۔ وہ اس جگہ پر اپنا خیمہ لگائے گا جہاں اب بارش کا پانی اکٹھا ہوتا ہے۔ سلسلہ صحیحہ کی حدیث ہے۔ مجتمع السیول سے مراد پانی کے جمع ہونے کی جگہ ہے، ٹھیک ہے، اور یہ جرف مقام کے پاس ہے۔ جرف مدینہ میں اس بستی کا نام ہے جہاں پہلے یہودی آباد تھے۔ اس وقت جہاں شاہ فہد قرآن کمپلیکس ہے نا، وہاں جرف کی جگہ ہے۔ جرف کے پاس ایک سرخ چھوٹا پہاڑ ہے، جب بارشوں کی وجہ سے سیلاب آتا ہے تو پانی وہاں اکٹھا ہو جاتا ہے۔ کافر اور منافق دجال سے مل جائیں گے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، وہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دجال آئے گا اور مدینہ کے ایک کنارے قیام کرے گا، پھر مدینہ 3 مرتبہ کانپے گا اور اس کے نتیجے میں ہر کافر اور منافق نکل کر اس کی طرف چلا جائے گا۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے۔ یعنی جو ہے نا مدینہ کے ایک کنارے میں قیام کرے گا، اس کا مطلب ہے کہ وہ اندر نہیں آئے گا، وہ ٹھیک ہے، وہ داخل نہیں ہو سکتا۔ پھر دجال کی طرف جانے والی زیادہ تر عورتیں ہوں گی۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حرا کے ایک ٹیلے سے جھانکا اور فرمایا، جب دجال کا ظہور ہوگا تو مدینہ بہترین سرزمین ثابت ہوگی، اس کی طرف آنے والے ہر راستے پر فرشتہ ہوگا، اس لیے دجال اس میں داخل نہیں ہو سکے گا۔ جب یہ معاملہ ہوگا تو مدینہ 3 دفعہ اپنے باشندوں کو جھٹکا دے گا۔ مدینہ میں رہنے والا ہر منافق مرد اور عورت دجال کی طرف نکل جائے گا، زیادہ تر جانے والی عورتیں ہوں گی، کیونکہ خواتین زیادہ تر کیا ہوتی ہیں، لائی لگ ہوتی ہیں، ٹھیک ہے۔ آپ دیکھیں کہ دم درود، پیروں کے پاس جانا، مزاروں پر جانے والی زیادہ تر کون ہوتی ہیں؟ عورتیں تو ہوتی ہیں۔ اور یہ یوم التخلیص ہوگا،
اس دن مدینہ اپنے اندر پائی جانے والی خباثت اس طرح نکال دے گا جیسے دھونکنی لوہے کی میل کچیل کو صاف کر دیتی ہے۔ سلسلہ صحیحہ کی حدیث ہے۔ قرآن پڑھنے والے بے عمل لوگ بھی دجال سے مل جائیں گے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کہتے ہیں، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، ایسے لوگ بھی پیدا ہوں گے جو قرآن تو پڑھیں گے لیکن ان کی ہنسلی کی ہڈی یعنی حلق سے نیچے نہیں اترے گا، یعنی وہ اس پر عمل نہیں کریں گے۔ ان کے بارے میں ہم پہلے بھی پڑھ چکے ہیں نا۔ یہ کون لوگ تھے؟ یہ خوارج ہوں گے، ٹھیک ہے۔ جب یہ ان کی ایک لہر اٹھے گی تو اسے روک دیا جائے گا۔ یہ سلسلہ جاری رہے گا حتیٰ کہ ان لوگوں کے بڑے لشکروں میں دجال ظاہر ہوگا۔ سلسلہ صحیحہ کی حدیث ہے۔ یعنی قیامت کے دن جب دجال آئے گا اس وقت خوارج بھی ہوں گے۔ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ اس حدیث میں یہ علمی فوائد ہے کہ خوارج بھی امت کے فرقوں میں سے ایک فرقہ ہے اور اس فرقے کا وجود آخری زمانے تک جاری رہے گا اور یہ وقتاً فوقتاً خروج کرتا رہے گا، اور جب بھی ان کا کوئی فرقہ ظاہر ہوگا ان کو کاٹ دیا جائے گا اور ان کا معاملہ ختم ہو جائے گا، اور پھر انہی میں سے ایک اور گروہ ظاہر ہوگا، اور اسی طرح یہ سلسلہ چلتا رہے گا یہاں تک کہ ان کے آخری فرقے میں دجال نمودار ہوگا۔ دجال کا مقابلہ کرنے والے اہل حق کا ایک گروہ، عمران بن حسین سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میری امت میں سے ایک گروہ ہمیشہ حق کے لیے قتال کرتا رہے گا اور وہ اپنے مقابل آنے والوں پر غالب رہیں گے حتیٰ کہ ان کا آخری گروہ مسیح دجال سے لڑائی کرے گا۔ سنن نبی داؤد کی حدیث ہے۔ بنو تمیم، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ 3 باتیں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایسی سنی ہیں جن کی وجہ سے میں بنو تمیم سے ہمیشہ محبت کرتا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ لوگ دجال کے مقابلے میں میری امت میں سب سے زیادہ سخت مخالف ثابت ہوں گے۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا تم نے ایسا شہر سنا ہوا ہے جس کا ایک کنارہ سمندر میں ہے اور ایک کنارہ خشکی میں؟ انہوں نے کہا، جی ہاں اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ نے فرمایا، قیامت قائم نہ ہوگی مگر اس پر بنی اسحاق کے 70,000 لوگ جہاد کریں گے۔ جب وہ وہاں پہنچیں گے تو وہاں اتریں گے، نہ تو وہ کسی ہتھیار کے ساتھ جنگ کریں گے نہ کوئی تیر پھینکیں گے، بلکہ وہ کہیں گے لا الہ الا اللہ واللہ اکبر، تو اس کے دونوں کناروں میں سے ایک گر جائے گا، یعنی سمندر والا کنارہ مفتوح ہو جائے گا۔ یعنی یہ لوگ ہتھیاروں سے نہیں بلکہ لا الہ الا اللہ کے ایک نعرے پر جب ساری فوج دشمن کی طرف لپک پڑے گی، اس کی طرف بڑھے گی تو دشمن گھبرا کر بھاگ جائے گا۔ پھر دوسری بار کہیں گے لا الہ الا اللہ واللہ اکبر، تو اس کا دوسرا کنارہ بھی گر جائے گا۔ پھر تیسری بار کہیں گے لا الہ الا اللہ واللہ اکبر، تو ان کے لیے راستہ کھول دیا جائے گا، بس وہ اس میں داخل ہو جائیں گے اور غنیمت حاصل کریں گے، اس حال میں کہ وہ مال غنیمت تقسیم کر رہے ہوں گے کہ مدد کے لیے پکارنے والا ان کے پاس پہنچے گا اور کہے گا کہ دجال ظاہر ہو چکا ہے، تو وہ ہر چیز چھوڑ چھاڑ کر واپس لوٹ جائیں گے۔ صحیح مسلم کی حدیث سے۔ بنو اسحاق سے اللہ کے نبی اسحاق کی اولاد مراد ہے اور وہ مسلمان ہوں گے، یا یہ بھی ممکن ہے کہ بنو اسحاق کے ساتھ بنو اسماعیل بھی شامل ہوں گے جو کہ عرب کے لوگ ہیں، اور دوسرے مسلمان بھی ان کے ساتھ شامل ہو جائیں۔ اور بنو اسحاق کا ذکر اس لیے کیا کہ ان کی تعداد باقی مسلمانوں سے زیادہ ہوگی۔ وَيَرْجِعُونَ، یعنی وہ دجال کا مقابلہ کرنے کے لیے اور اپنے اہل و عیال کی مدد کرنے کے لیے تیزی سے واپس پلٹیں گے، یعنی وہ جہاں جنگ کر رہے ہوں گے نا وہاں سے تیزی سے اپنے علاقوں کی طرف پلٹیں گے۔ مقابلہ کرنے والوں میں سے بہت سے شہید ہوں گے، اور سب سے بڑا شہید کون ہوگا؟ صحیح مسلم میں آتا ہے، حضرت ابو سعید خدری سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دجال نکلے گا، مومنوں میں سے ایک شخص اس کی طرف چلے گا، راستے میں اس کو دجال کے ہتھیار بند لوگ ملیں گے، وہ اس سے پوچھیں گے تو کہاں جا رہا ہے؟ وہ بولے گا، میں اسی شخص کے پاس جا رہا ہوں جو نکلا ہے۔ وہ کہیں گے، تو ہمارے رب پر ایمان نہیں لایا؟ وہ کہے گا، ہمارا رب مخفی نہیں ہے۔ دجال کے لوگ کہیں گے، اسے مار ڈالو۔ پھر وہ آپس میں کہیں گے، تمہارے رب نے تو منع کیا ہے کسی کو مارنے سے جب تک اس کے سامنے نہ لے جائیں۔ پھر اس کو دجال کے پاس لے جائیں گے، جب وہ دجال کو دیکھے گا تو کہے گا، اے لوگو، یہ تو دجال ہے جس کی خبر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دی تھی۔ دجال اپنے لوگوں کو اس کا سر پھوڑنے کا حکم دے گا اور کہے گا، اسے پکڑو اور اس کا سر پھوڑ دو۔
اس کے پیٹ اور پیٹھ پر بھی مار پڑے گی۔ پھر دجال اس سے پوچھے گا تو میرے اوپر ایمان نہیں لاتا؟ وہ کہے گا تو جھوٹا مسیح ہے۔ پھر دجال حکم دے گا، وہ آرے سے سر سے لے کر دونوں پاؤں تک چیرا جائے گا، یہاں تک کہ وہ 2 ٹکڑے ہو جائے گا۔ پھر دجال ان 2 ٹکڑوں کے بیچ میں جائے گا اور کہے گا اٹھ کھڑا ہو۔ وہ شخص زندہ ہو کر سیدھا اٹھ کھڑا ہوگا۔ پھر اس سے پوچھے گا اب تو میرے اوپر ایمان لایا؟ وہ کہے گا مجھے تو اور زیادہ یقین ہو گیا کہ تو ہی دجال ہے۔ یہ ہے ایمان کی مضبوطی۔ پھر لوگوں سے کہے گا اے لوگوں، اب دجال میرے سوا کسی اور کے ساتھ یہ کام نہیں کرے گا۔ پھر دجال اس کو پکڑے گا ذبح کرنے کے لیے۔ وہ گلے سے ہنسلی تک تانبے کا بن جائے گا، وہ اسے ذبح نہ کر سکے گا۔ پھر اس کے ہاتھ پاؤں پکڑ کر پھینک دے گا، لوگ سمجھیں گے کہ آگ میں اس کو پھینک دیا، حالانکہ وہ جنت میں ڈالا جائے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ شخص رب العالمین کے نزدیک سب سے بڑا شہید ہے۔ سبحان اللہ۔ صحیح مسلم کی حدیث ہے، کیونکہ اس نے دجال کا مقابلہ کیا اور اس دجال کو ریجیکٹ کر دیا۔ پھر مدینہ کا ایک بہادر مومن، اس کے بارے میں حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ ہم سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دجال کے متعلق ایک طویل حدیث بیان کی۔ اس میں یہ بھی بیان کیا کہ دجال مدینہ کی ایک کھاری زمین پر آئے گا اور اس پر مدینہ کے اندر داخل ہونا حرام کر دیا گیا ہے۔ اس دن اس کے پاس ایک شخص آئے گا جو بہترین لوگوں میں سے ہوگا اور کہے گا میں گواہی دیتا ہوں کہ تو ہی دجال ہے جس کے متعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سے حدیث بیان کی ہے۔ دجال کہے گا اگر میں اس شخص کو قتل کر کے پھر زندہ کر دوں تو پھر میرے معاملے میں تجھے شک تو نہ ہوگا؟ لوگ کہیں گے نہیں۔ چنانچہ وہ اس کو قتل کرے گا اور پھر زندہ کرے گا۔ جب وہ اس کو زندہ کرے گا تو وہ شخص کہے گا اللہ کی قسم آج سے پہلے مجھے اس سے زیادہ تمہارا حال معلوم نہ تھا، تو وہی دجال ہے۔ پھر دجال کہے گا میں اسے قتل کرتا ہوں لیکن اسے قدرت نہ ہوگی۔ بخاری کی حدیث ہے۔ ان احادیث سے یہ پتہ چلتا ہے کہ دجال کے فتنے سے بچنے کے لیے ایمان کا مضبوط ہونا ضروری ہے۔ ٹھیک ہے، ایمان مضبوط کرنے کی ضرورت ہے ہم سب کو، اور اللہ پر، روز آخرت پر اور تمام غیبی امور پر ہمارے یقین پختہ ہونا چاہیے۔ اس لیے ہمیں کثرت کے ساتھ یہ دعا پڑھنی چاہیے، یا مثبت القلوب ثبت قلبی علی دینک۔ کثرت کے ساتھ یہ دعا پڑھتے رہیں کیونکہ شک والا ایمان اس دن ڈول جائے گا۔ اللہ تعالی ہم سب کو مضبوط ایمان عطا فرمائے، آمین۔ اب مزید آگے پڑھتے ہیں دجال کے خاتمے کے بارے میں۔ خراسان سے نکلنے کے بعد دجال مدینہ منورہ کا قصد کرے گا، یعنی ارادہ کرے گا۔ احد پہاڑ کے قریب پہنچنے سے پہلے ہی فرشتے اس کا منہ شام کی طرف پھیر دیں گے اور دجال وہیں ہلاک ہو جائے گا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسیح دجال مشرق کی طرف سے آئے گا اور مدینہ میں داخل ہونے کا ارادہ کرے گا، یہاں تک کہ احد پہاڑ کی پچھلی طرف اترے گا۔ پھر فرشتے اس کا منہ وہیں سے شام کی طرف پھیر دیں گے، یعنی آگے نہیں نکلے گا وہ وہاں سے، اور وہ وہیں ہلاک ہو جائے گا۔ آسمان سے نازل ہونے کے بعد عیسیٰ علیہ السلام مسلمانوں کے ساتھ مل کر دجال اور اس کے لشکر کے خلاف جہاد کریں گے، جس میں مسلمانوں کو فتح ہوگی، اور دجال عیسیٰ علیہ السلام کے ہاتھوں لد کے مقام پر قتل ہوگا۔ حضرت حذیفہ بن اسید رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ دجال کے لیے زمین یوں لپیٹ دی جائے گی جیسے مینڈھے کی کھال کو لپیٹا جاتا ہے، یہاں تک کہ وہ مدینہ آ جائے گا۔ مدینہ کی بیرونی زمین پر وہ غالب آ جائے گا اور اندرونی سے روک دیا جائے گا۔ پھر وہ ایلیا پہاڑ پر جائے گا اور مسلمانوں کی ایک جماعت کا محاصرہ کرے گا۔ جو لوگ ان پر امیر ہوں گے وہ ان سے کہیں گے تم اس سرکش کے متعلق کیا انتظار کر رہے ہو؟ تم اس سے جنگ کرو یہاں تک کہ اللہ سے ملاقات کرو یا تمہارے لیے فتح مقدر کر دی جائے۔ وہ آپس میں مشورہ کریں گے کہ صبح ہوتے ہی ہم ان سب سے جنگ کریں گے۔ جب وہ صبح کریں گے تو ان کے ساتھ عیسیٰ ابن مریم بھی ہوں گے علیہ السلام۔ تو عیسیٰ علیہ السلام دجال کو قتل کریں گے اور اس کے ساتھیوں کو قتل کر دیں گے، یہاں تک کہ درخت، پتھر اور مٹی کہیں گے اے مومن یہ میرے پاس یہودی ہے، اس کو قتل کر دو۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو دیکھ کر دجال پگھلنا شروع ہو جائے گا۔ جب وہ کھڑے نماز پڑھ رہے ہوں گے تو عیسیٰ علیہ السلام نازل ہو جائیں گے اور ان کے امام ہوں گے اور ان کو نماز پڑھائیں گے۔ پھر جب وہ نماز سے پھریں گے تو وہ ایسے کہیں گے کہ میرے اور اللہ کے دشمن کے سامنے میدان خالی کر دو۔
ابو حازم کہتے ہیں کہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ دجال ایسے پگھلنے لگ جائے گا جیسا کہ دھوپ میں چربی پگھلتی ہے، اور عبداللہ بن عمرو کہتے ہیں کہ جیسے نمک پانی میں پگھل جاتا ہے۔ اللہ مسلمانوں کو ان پر غالب کر دے گا، وہ صلیب کو توڑ دیں گے اور خنزیر کو قتل کریں گے اور جزیہ ختم کر دیں گے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعض صحابہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دجال کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا، دجال مدینہ کی شریلی زمین پر آئے گا، اور دجال پر یہ چیز حرام کر دی جائے گی کہ وہ مدینہ کے راستوں میں داخل ہو۔ مدینہ اپنے باشندوں سمیت 1 یا 2 دفعہ زلزلے میں آئے گا، تو مدینہ میں سے ہر منافق مرد اور عورت نکل کر دجال کی طرف چلے جائیں گے۔ پھر دجال کو شام کی طرف پھیر دیا جائے گا، یہاں تک کہ پہاڑوں میں سے کسی پہاڑ پر پہنچے گا تو اس پہاڑ کے دامن میں پڑاؤ کرتے ہوئے دجال وہاں کے لوگوں کو محاصرہ کرے گا، یہاں تک کہ جب آزمائش کی مدت ان پر لمبی ہو جائے گی تو مسلمانوں کا ایک آدمی کہے گا، اے مسلمانوں کی جماعت، تم کب تک اس حالت پر رہو گے؟ اور اللہ کا دشمن تمہاری زمین پر قابض ہو چکا ہے۔ تم 2 اچھی باتوں میں سے ایک کے بیچ میں ہو، یا تو اللہ تم کو شہادت کا مرتبہ عطا کر دے یا تم کو غالب کر دے۔ تو وہ شہادت پر ایسی بیعت کریں گے کہ اللہ جانتا ہوگا کہ یہ اخلاص قلب اور دلوں کی سچائی سے ہے، پھر ان پر اندھیرا چھا جائے گا۔ کسی انسان کو اپنی ہتھیلی بھی دکھائی نہ دے گی تو ابن مریم اتریں گے، یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام، اور ان کی آنکھوں سے اس ظلمت کو دور کر دیں گے، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے سامنے ایک آدمی ہوگا جس کے اوپر ان کے ہتھیار ہوں گے، تو وہ کہیں گے، اللہ کے بندے آپ کون ہیں؟ وہ کہیں گے، میں اللہ کا بندہ، اس کا رسول، اس کی روح، اس کا کلمہ عیسیٰ ابن مریم ہوں۔ یعنی لوگ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے پوچھیں گے، آپ فرمائیں گے 3 باتوں میں سے ایک اختیار کر لو، یا تو اللہ تعالیٰ دجال اور اس کی فوجوں پر آسمان سے عذاب کو نازل کرے، یا ان کو زمین میں دھنسا دے، یا تمہارے ہتھیاروں کو ان پر غالب کر دے اور ان کے ہتھیاروں کو تم سے روک لے۔ وہ کہیں گے، اے اللہ کے رسول عیسیٰ علیہ السلام، بات ہمارے سینوں اور ہمارے دلوں کو زیادہ شفا دینے والی ہے، یعنی مقابلہ کریں گے، یہ مراد ہے یہاں پہ۔ تو اس دن آپ ایک ایسے یہودی کو دیکھیں گے جو بھاری بھرکم لمبے قد والا اور بہت زیادہ کھانے پینے والا ہوگا، اس کے ہاتھ پر اتنی کپکپی اور لرزہ طاری ہوگا کہ اپنے ہاتھ کو نہیں اٹھا سکے گا۔ مسلمان ان کی طرف اٹھیں گے اور ان پر مسلط کر دیے جائیں گے، یعنی یہ اللہ کی طرف سے غیبی مدد ہوگی۔ دجال جب ابن مریم کو دیکھے گا تو اس طرح پگھلنا شروع ہو جائے گا جیسے کہ سیسا پگھلتا ہے، یہاں تک کہ عیسیٰ علیہ السلام اس کو قتل کر دیں گے، یعنی وہ صرف پگھل کر نہیں مرے گا بلکہ قتل کیا جائے گا، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام دجال کو خود اپنے نیزے سے قتل کریں گے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عیسیٰ علیہ السلام آسمان سے نازل ہوں گے اور مسلمانوں کو نماز پڑھائیں گے، پھر جب اللہ کا دشمن دجال عیسیٰ علیہ السلام کو دیکھے گا تو یوں گھلنے لگے گا جس طرح نمک پانی میں گھلتا ہے۔ اگر عیسیٰ علیہ السلام اسے چھوڑ دیتے تب بھی عیسیٰ کے خوف سے گھل گھل کر مر جاتا، لیکن اللہ اس سے عیسیٰ علیہ السلام کے ہاتھوں قتل کرائے گا، اور عیسیٰ علیہ السلام اپنے نیزے پر دجال کا خون لوگوں کو دکھائیں گے۔ صحیح مسلم کی حدیث ہے۔ دجال کے آنے سے پہلے جو ہے نا بچاؤ کے اقدامات بھی کرنے چاہیے، یعنی دجال کے آنے سے پہلے عمل کر لینا چاہیے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، 6 باتوں سے پہلے اعمال کرنے میں جلدی کرو: سورج کے مغرب سے طلوع ہونے سے پہلے، دھوئیں، دجال، زمین کے جانور، دابۃ الارض ہے جو، اور اس وقت سے پہلے کہ تم میں سے کسی کو کوئی خاص حالات پیش آ جائیں جو اسے عمل سے روک لیں، یا پھر ایسا فتنہ پیش آئے جو تمام لوگوں کو اپنی لپیٹ میں لے۔ صحیح مسلم کی حدیث ہے۔ دجال کے فتنے سے بچنے سے پہلے آپس کے فتنوں سے بچنا جو ہے وہ بھی بہت ضروری ہے۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے دجال کا تذکرہ ہو رہا تھا، آپ نے فرمایا، میرے نزدیک تمہارے حق میں دجال کے فتنہ سے زیادہ آپس کے فتنے کا خطرہ ہے، یعنی آپس میں لڑائی کرنا۔ جو شخص دجال کے فتنے سے قبل اس فتنے سے بچ گیا تو وہ فتنہ دجال سے بھی بچ جائے گا، اور جب سے دنیا بنی ہے ہر چھوٹا بڑا فتنہ دجال کے فتنے کے لیے ہی بنایا گیا ہے۔ مسند احمد کی حدیث ہے۔
دجال سے دور ہی رہنا چاہیے۔ حضرت عمران بن حسین سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص خروج دجال کے متعلق سنے وہ اس سے دور ہی رہے، کیونکہ انسان اس کے پاس جائے گا تو یہ سمجھے گا کہ وہ مومن ہے، لیکن جو دجال کے ساتھ شبہ میں ڈالنے والی چیزیں دیکھتا جائے گا اس کی پیروی کرتا جائے گا۔ مسند احمد کی حدیث ہے۔ اس لیے کیا کرنا ہے؟ ایسے موقع پہ دور رہنا ہے۔ اللہ پر پختہ ایمان دجال سے بچاؤ کا بھی ذریعہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارے بعد ایک گمراہ کن کذاب آئے گا جس کے سر میں پیچھے سے شکنیں بنی ہوں گی، اور وہ یہ دعویٰ کرے گا کہ میں تمہارا رب ہوں۔ سو جو شخص یہ کہہ دے کہ لست ربنا لیکن ربنا اللہ علیہ توکلنا وإلیہ انبنا نعوذ باللہ من شرک، تو ہمارا رب نہیں ہے، ہمارا رب تو اللہ ہے، ہم اسی پر توکل کرتے اور رجوع کرتے ہیں، اور ہم تیرے شر سے اللہ کی پناہ میں آتے ہیں، تو دجال کو اس پر تسلط حاصل نہیں ہوگا۔ مسند احمد کی حدیث ہے۔ یعنی توحید پر رہنا، یہ کہنا کہ میرا رب اللہ ہی ہے، اور پھر توکل بھی اسی پہ کرنا، اور جب بھی رجوع کرنا ہو تو اسی کی طرف کرنا، ٹھیک ہے؟ ایسا ایمان ہونا ضروری ہے۔ نسل در نسل دجال کے فتنے سے لوگوں کو آگاہ کرنا چاہیے۔ حضرت اسماء بنت یزید سے روایت ہے کہ دجال کا اور اس کے فتنوں کا ذکر کرنے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو میری اس مجلس میں حاضر ہے اور میری بات سن رہا ہے اسے چاہیے کہ جو غیر موجود ہے اس کو میری بات پہنچا دے۔ نمازوں کی خود بھی حفاظت کرنی چاہیے اور دوسروں کو بھی اس کی تلقین کرنی چاہیے۔ نواس بن سمعان کہتے ہیں کہ ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دجال کا ذکر کیا تو صحابہ نے عرض کیا اے اللہ کے رسول، وہ دن جو سال کے برابر ہوگا، کیا اس میں ہمارے لیے ایک دن کی نمازیں پڑھنا کافی ہوگا؟ آپ نے فرمایا نہیں، بلکہ تم ایک سال کی نمازوں کا اندازہ کر لینا۔ صحیح مسلم کی حدیث ہے۔ ہر نماز میں دجال کے فتنے سے پناہ مانگنے چاہیے نا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز میں دجال کے فتنے سے پناہ مانگتے سنا۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو یہ دعا اس طرح سکھایا کرتے تھے جس طرح قرآن کی کوئی سورت سکھایا کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تم کہو اللہم انا نعوذ بک من عذاب جہنم واعوذ بک من عذاب القبر واعوذ بک من فتنة المسیح الدجال واعوذ بک من فتنة المحیا والممات۔ یا اللہ، ہم تجھ سے جہنم کے عذاب سے پناہ مانگتے ہیں، اور میں تجھ سے قبر کے عذاب سے پناہ مانگتا ہوں، اور میں تجھ سے مسیح دجال کے فتنے سے پناہ مانگتا ہوں۔ امام مسلم بن حجاج فرماتے ہیں کہ مجھے طاؤس کی یہ بات پہنچی کہ انہوں نے اپنے بیٹے سے کہا کہ کیا تم نے اپنی نماز میں یہ دعا مانگی؟ اس نے جواب دیا کہ نہیں، تو طاؤس نے کہا کہ اپنی نماز دوبارہ پڑھو۔ صحیح مسلم کی حدیث ہے۔ اللہ ہمیں توفیق دے پڑھنے کی۔ پھر سورۃ کہف کی ابتدائی اور آخری 10 آیات بھی۔ حضرت ابو درداء سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو آدمی سورۃ کہف کی ابتدائی 10 آیات یاد کر لے گا وہ دجال کے فتنہ سے محفوظ رہے گا۔ صحیح مسلم کی حدیث ہے۔ نواس بن سمعان کلابی سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دجال کا ذکر کیا تو فرمایا تو میں سے جو کوئی اسے پا لے تو چاہیے کہ اس پر سورۃ کہف کی ابتدائی آیات کی تلاوت کرے۔ صحیح مسلم کی حدیث ہے۔ حضرت ابو سعید خدری سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو کوئی سورۃ کہف کی آخری 10 آیات کی تلاوت کرے گا تو دجال کا نکلنا اس کو کوئی نقصان نہ دے گا۔ سلسلہ صحیحہ کی حدیث ہے۔ تو اگر زبانی یاد ہے نا تو پھر کیا کرنا چاہیے؟ نمازوں میں بھی پڑھنی چاہیے۔ پھر محفوظ مقامات کی طرف جانے کی کوشش کرنی چاہیے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی شہر ایسا نہیں ہے جس کو دجال پامال نہ کرے گا مگر مدینہ اور مکہ کے وہاں داخل ہونے کے جتنے راستے ہیں ان پر فرشتے صف بستہ ہوں گے اور ان کی نگرانی کریں گے۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے۔ پھر مدینہ میں دجال کا روب بھی نہ پڑے گا، ٹھیک ہے۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مدینہ پر مسیح دجال کا روب بھی نہیں پڑے گا۔ اس دور میں مدینہ کے 7 دروازے ہوں گے اور ہر دروازے پر 2 فرشتے ہوں گے۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے۔ اسی طرح کوہ طور اور مسجد اقصیٰ کے بارے میں بھی آتا ہے ذکر۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی سے مروی ہے، وہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں خطبہ دیا اور 3 بار فرمایا میں تمہیں دجال سے ڈراتا ہوں۔ دجال 4 مسجدوں میں نہیں جا سکے گا، خانہ کعبہ، مسجد نبوی، مسجد طور اور مسجد اقصیٰ۔ مسند احمد کی حدیث ہے۔
اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان فتنوں سے محفوظ رکھے، دجال کے فتنے سے محفوظ رکھے، ہمیں بھی ہماری اولادوں کو، ہماری نسلوں کو یا رب العالمین اس فتنے سے محفوظ رکھے، اور اللہ تعالیٰ ہمارا توکل بڑھا دے اپنے اوپر، اور غیب پر ہمارا یقین کامل ہو۔ اللہ تعالیٰ ہمیں پختگی عطا فرمائے اور ہمیں ثابت قدم رکھے، آمین ثم آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔